منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے۔ غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کے دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ جس کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے خرچ دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہو، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہوں، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ ہم نفرتوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبت کرنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ اچھے لوگوں کا امتحان اللہ بہت لیتا ہے اور کبھی بھی نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ سب کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ اللہ کو تمہارا مانگنا اور صبر کرنا اتنا پسند ہے کہ وہ مناسب وقت پر تمہاری ہر دعا پر کن کہہ دے گا انشاءاللہ۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ محبت کے جھمیلوں میں کبھی فیصلہ کن سزا نہیں ہوتی، ہمیشہ عمر قید ہوتی ہے۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے، ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا، فیصلہ خود ہی کر لیتے ہیں۔ محبت وہ اعلیٰ احساس ہے جو مشکل ترین وقتوں اور عجیب ترین جگہوں پر آپ سے ملاقات کرتا ہے۔ عورت کی آزادی کا پہلا قدم اس کی خود مختاری سے شروع ہوتا ہے۔ خود مختار ہوئے بغیر عورت کبھی آزاد نہیں ہو سکتی۔ ایک عورت تمہاری ہر غلطی معاف کر سکتی ہے، بس وہ غلطی کوئی دوسری عورت نہ ہو۔ عورت کی توہین کے لیے یہی کافی ہے کہ تم اس کی موجودگی میں دوسری عورت کی خواہش کرو۔ من پسند عورت بند کمرے میں آپ کو وہ سکون دے سکتی ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ خدا تمہیں ایسے شخص کی صحبت سے بچائے جو تمہاری روح کو گھائل، دل کو بیمار اور تمہارے ذہنی سکون کو تباہ کر دے۔ شادی شدہ مرد کو دوسری عورت پسند آتی ہے، یہ اس کی فطرت ہے، لیکن عورت کو اپنے خاوند کے سوا کوئی مرد پسند نہیں آتا۔ شوہر کیسا بھی ہو، بیویاں اس کو ٹھیک ٹھاک کرنے پر لگی رہتی ہیں، لیکن دوسرے مردوں کا نہیں سوچتی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم کسی سے محبت تو کر سکتے ہیں مگر کسی کو زبردستی خود سے محبت کروا نہیں سکتے۔ مرد سے 5 وقت کی نماز سنبھالی نہیں جاتی اور نکل پڑا ہے 4 شادیوں کی سنت پوری کرنے۔ وہ مرد بھوکے انسان کی طرح آپ سے توجہ کی بھیک مانگے گا جب عورت 2 کام کرے گی، جب عورت مرد سے اپنی کوئی بھی بات شیئر نہیں کرے گی، جب عورت اپنی ساری توجہ صرف خود پر رکھے گی۔
کچھ باتیں انسان پسند کرتا ہے، کچھ اس کے مزاج میں ہوتی ہیں، کچھ وہ زندگی سے سیکھ لیتا ہے۔ ہر بات کی وجہ محبت کا ہو جانا یا محبت کو کھو دینا نہیں ہوتا۔ زندگی میں بڑے مقصد حاصل کرنے کے لیے کبھی دل پر پتھر رکھنا پڑتا ہے اور کبھی دل کو پتھر کرنا پڑتا ہے۔ گھروں کا خوبصورت ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہاں کے لوگ خوبصورت اور شاندار ہونے چاہیے۔ بعض بڑے گھر بہت گھٹن زدہ ہوتے ہیں۔ ہم لڑکیاں بھی بڑی بے وقوف ہوتی ہیں نا، ساری عمر شہزادے کا انتظار کرتی ہیں لیکن خود پڑھ لکھ کر شہزادی بننے کی کوشش نہیں کرتی۔ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہی نہیں ہیں، بنا دی جاتی ہیں، اور بوجھ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا۔ بات اگر بنتی ہے تو صرف اور صرف تعلیم اور تربیت سے اور توجہ سے۔ مرد بڑا دنیا دار ہوتا ہے، اسے اپنی عزت اپنی اولاد کی خوشی سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ عورت کی کل کائنات اس کی حیا اور پاکیزگی ہے۔ اگر ایک دفعہ یہ نایاب موتی اپنی پاکیزگی کھو دیں تو ساری دنیا کے سمندر مل کر بھی اس کو دھو نہیں سکتے۔ کامل عورت وہ ہے جس نے اپنی عزت نفس اور حیا کو علائش دنیا سے بچائے رکھا۔ محبت میں اگر انا نہ ہو تو محبت نہیں رہتی، بخشش یا بھیک بن جاتی ہے۔ جس نیت سے طوائف برقع پہنتی ہے، کچھ مرد اسی نیت سے داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کو برقع پہنا دیں، پھر بھی حساب آپ کو اپنی آنکھوں کا دینا ہوگا۔ میں ایسے عشق کا قائل نہیں ہوں جو صرف مرد کی طرف سے شروع ہو۔ مرد بھی کیا عجیب شے ہے، بیوی میں طوائف جیسی ادائیں اور طوائف میں بیوی جیسی وفاداری تلاش کرتا ہے۔ مرد کی قربت بھی عورت کے حسن کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے۔ جس طرح بعض بچے وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں اور کمزور رہتے ہیں، اسی طرح وہ محبت بھی کمزور رہتی ہے جو وقت سے پہلے جنم لے۔ میرا مشاہدہ ہے جو آدمی پرخلوص ہو، ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور آ جاتے ہیں۔ تعلیم خرید سکتے ہیں لیکن عقل خدا کا عطا کردہ تحفہ ہے۔ اگر تم مجھ سے کبھی کبھی نفرت نہ کرو تو تم مجھ سے ہمیشہ محبت بھی نہیں کر سکتے۔ انسان اسی قسم کے الجھنوں کا مجموعہ ہے۔ جسم داغا جا سکتا ہے لیکن روح داغی نہیں جا سکتی۔ ہر انسان دوسرے انسان کے افعال پرکھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے جسے کوئی بھی حادثہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ جو عورت اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر باتیں کرتی ہے، ایسی عورت بہت باتونی اور لڑکا ہوتی ہے لیکن دل کی صاف اور کھری باتیں کرنے والی ہوتی ہے۔ جو عورت دیر سے حاملہ ہوتی ہے، ایسی عورت 3 بچے پیدا کر سکتی ہے۔ ایسی عورت میں سٹیمنا بہت کم ہوتا ہے۔ جو عورت صبح سویرے دیر سے جاگے تو ایسی عورت کی زندگی میں خوشیوں سے زیادہ دکھ اور تکلیفیں آتی ہیں اور اسے کوئی بھی خوشی اس کے قریب نہیں آتی۔